بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس جہان کا خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، آج مجھ سے میرے ایک جاننے والے نے ایک بات کی۔ اس نے کہا کہ سر، میں نے سود پر قرضہ لیا ہوا تھا، کوئی 3 سال پہلے بہت ہی زیادہ مجبوری تھی، تو اب قرضے کی رقم ادا ہو گئی ہے، بلکہ میں اس سے بھی کچھ زیادہ اوپر کروا چکا ہوں، اور مجھے وہ جو جن سے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ تنگ کر رہے ہیں باقی جو قسطیں ہیں، کیونکہ اب یہ تو بہت زیادہ 3 سال سے وہ قرضہ ہی نہیں اترا مجھ سے۔ تو میں نے اس کو تھوڑی سی اس کی ڈھارس بندھائی، لیکن اس کو منع بھی کیا کہ آپ نے بہت سخت گناہ کیا ہے جو سود پر قرضہ لیا۔ تو مجھے یاد آیا جس قانون کے میں نے سیکشنز کے ریفرنس دیے تھے، میں نے سوچا کہ آپ آج اپنے ناظرین کے ساتھ ان کو بھی شیئر کر دوں۔ تو وہ قانون ہے نجی طور پر پیسے ادھار دینے کی ممانعت کا قانون 2007، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دی پنجاب پروہیبیشن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ 2007 تھی۔ جو اس کے دفعات ہیں ان کو جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، ہمارے ہاں بہت سے لوگ سود پر رقم دیتے اور لیتے ہیں۔ سود کو اسلام میں بہت ہی ناپسند کیا گیا ہے اور اس کا کاروبار کرنے والوں کو بہت سخت وعید کی گئی ہے۔ سود کا کاروبار معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کسی بھی شخص کا انفرادی طور پر یا کسی گروپ کا سود پر پیسے دینے کا کاروبار کرنا غیر قانونی ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ جرم کر رہا ہے، جس کی سزا جو ہے 10 سال تک قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی، جبکہ یہ جرم ناقابل ضمانت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا کاروبار کرنے والا سزا ہونے پر جیل کے اندر ہی رہے گا، ضمانت پر باہر نہیں آ سکے گا۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے ناظرین کو جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھے اس کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے، خدا کے واسطے سود کا کاروبار نہ کریں۔ اس کو اسلام میں بہت ناپسند کیا گیا ہے۔ نہ ہی سود پر رقم لیں اور نہ ہی سود پر رقم دیں۔ اس اسلامی ملک کو جس کو ہم نے حاصل کرنے میں ہمارے بڑوں نے اتنی شدید قسم کی قربانیاں دیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی یہ ملک جو ہے وجود میں آیا ہے۔ تو یہ اسلامی ملک ہے، اس میں یہ سود کا کاروبار نہ کریں۔ یہ میرے اپنے ناظرین سے، اپنے پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ اس کاروبار میں کوئی بندہ قدم نہ رکھیں، خدا را اس کو ختم کریں۔ تو اس کی ختم کرنے کے لیے ہی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے جس کو آج ہم لوگ جان رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سود پر رقم لے لیتے ہیں اور بعد میں کئی سال اس رقم کو اتارنے میں لگا دیتے ہیں اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ سود دینے والی کمپنی یا افراد یا فرد قرض لینے والے بندے کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں اور پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنسے ہی نہ۔ تاہم اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو کسی سے سود پر پیسے لینے پڑے تھے اور آپ اصل رقم کے برابر یا زیادہ لوٹا چکے ہیں، تو ہمت کریں اور انہیں مزید پیسے دینے سے انکار کر دیں۔ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا ہوا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ لوگ کسی قانونی فورم پر یہ معاہدہ پیش کریں گے بھی تو الٹا پھنسیں گے۔ جب سے یہ قانون آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قانون کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفائن کر دیں، کیونکہ نجی طور پر پیسے ادھار دینے کی ممانعت کے قانون 2007 کی دفعہ 2B اور 3 کے تحت کوئی بھی شخص یا گروہ پیسے ادھار دینے کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ اب جو اس سے مستثنا ہیں، جو کمپنیاں جن کو استثناء حاصل ہے سود سے اسلامی ملک میں، تو ناظرین وہ وفاقی یا صوبائی حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ بینک،
فنانس کارپوریشن یا کوآپریٹو سوسائٹیز قانون سے مستثنا ہے۔ اس قانون کی جو شق 4 ہے اس کے تحت اگر کوئی شخص یا گروہ سود پر پیسے ادھار دینے کا کاروبار کرے گا تو ثابت ہونے پر اسے 10 سال تک قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، جبکہ یہ جرم جو ہے نا قابل ضمانت ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔